اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا وامامنا۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 107۔ اس خطبے میں امیر کائنات امیر المومنین نے جو چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اس خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کی شہادت کے بعد معاویہ نے عبداللہ ابن عامر حضرمی کو بصرہ بھیجا تاکہ وہ اہل بصرہ کو از سر نو قتل عثمان کے انتقام کے بہانے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ کرے۔ بصرہ میں قبیلہ بنی تمیم عثمان سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے عبداللہ ابن عامر تمیم ہی میں آ کر ٹھہرا۔ ان دونوں عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ زیاد ابن عبید کو گورنر بنا کر بصرہ سے کوفہ آئے ہوئے تھے۔ جب بصرہ میں مخالفت کے آثار پیدا ہونے لگے تو قائم مقام گورنر نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام واقعات سے مطلع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کے باشندہ بنی تمیم کو بصرہ جانے اور بنی تمیم کو سمجھانے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے ہمت افزا جواب نہ دیا۔ اس سلسلے میں یہ خطبہ دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ عہد رسول میں قوم و قبیلے و اعزاء و اقربا کا خیال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسلام کے خلاف جو بھی جنگ کے لیے کھڑا ہوتا تھا مومنین اس سے بلا رو رعایت جنگ کرتے تھے۔ خطبے کے نتیجے میں بصرہ کے لوگ روانہ ہوئے اور عبداللہ ابن عامر حضرمی اپنے تخریب کاروں کے ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ آئیے خطبے میں چلیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ماضی میں صورتحال یہ رہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں اپنے باپ دادا اور بیٹوں اور بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ اسلام کی تائید میں جنگ کرتے تھے۔ وہ جنگیں ہمارے ایمان اور تسلیم میں اضافے کے سوائے کچھ خرابی پیدا نہ کرتی تھی، ہمیں راہ راست پر برقرار رکھنے میں مددگار ہوتی تھی اور رنج و الم پر صبر و لذت عطا کرتی تھی اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کی ہمت اور کوشش میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ایک شخص ادھر سے اور ہمارے دشمن کا ایک شخص ادھر سے مقابلے پر آتے تھے اور دونوں نہایت جوان مردی اور بے جگری کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے اور درندوں کی طرح ایک دوسرے سے گت جاتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے جان لینے میں اس طرح کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں کون اپنے مد مقابل کو پہلے موت کا جام پلا کر اس کی تمناؤں کا خاتمہ کرتا ہے۔ چنانچہ کبھی ہمیں اپنے دشمن پر کامیابی حاصل ہوتی تھی اور کبھی ہمارا دشمن کامیاب ہو جاتا تھا۔ بہرحال جب اللہ نے ہمارے خلوص و عمل کی صداقت دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمن کے لیے ذلت اور ناکامی نازل کر دی اور ہمارے لیے نصرت و کامیابیاں نازل کر کے دکھائی، یہاں تک کہ اسلام کو اسی طرح استحکام و قرار مل گیا جس طرح اونٹ آرام کے لیے اپنا سینہ اور گردن ٹکا دیتا ہے اور اسے اس کے وطنوں میں بسا دیا گیا۔ اور اپنی جان کی قسم اگر ہم نے
بھی وہ طرز عمل اختیار کیا ہوتا جو تم نے ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے تو نہ دین کے ستون قائم ہوتے اور نہ کبھی ایمان کا درخت سرسبز شاداب ہو کر برگو بار لاتا۔ اور بے خدا تم اپنی کرتوتوں کے بدلے میں دودھ نہیں بلکہ خون دو گے، یعنی دودھ چاہو گے مگر خون نکلے گا، اور تمہیں مسلسل ندامت اور پشیمانیاں نصیب ہوگی۔ خطبہ نمبر 108۔ اس خطبے میں معاویہ کے تسلط اور اس کے عمل درآمد کی پیشگوئی، اور معاویہ نے اسی دن علی علیہ السلام سے خاندان مرتضوی سے تبرہ شروع کر دکھا دیا تھا، جس دن سے عثمان کی قمیض اور نالہ کی انگلیاں جامع دمشق کے ممبر پر رکھوائی تھی۔ اس ممبر کے گرد عثمان کا ماتم ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام کو عثمان کا قاتل کہہ کر تمام حاضرین سے لعنت و ملامت کرائی جاتی تھی، یعنی لعنت و ملامت کے لیے کسی پر جبر نہ کیا جاتا تھا۔ خطبے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد اپنے عہد حکومت میں جبراً تبرہ کرایا جائے گا۔ آئیے خطبے چلیں۔ مولا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد بہت جلد تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے گا جس کا حل اور نرخرا بہت کشادہ ہوگا، اور جس کا بطن و پیٹ بڑھا ہوا ہوگا، جو کچھ پائے گا نگل جائے گا، اور جو کچھ نہ پائے گا اسے طلب کرے گا۔ چنانچہ تم اس شخص کو قتل کر دینا، اور تم اسے ہرگز قتل نہ کر سکو گے۔ خبردار رہنا، وہ جلد ہی تمہیں حکم دے گا کہ علی علیہ السلام کو گالیاں دو اور اسے سے تبرہ کرو۔ جہاں تک گالی کی بات ہے تم گالی تو دے لینا، اس لیے کہ گالیاں میری پاکیزگی اور تمہاری جان بچانے میں مددگار رہ گئی۔ برات یعنی تبرہ تو اس بات پر عمل نہ کرنا، اس لیے کہ میں یقیناً حقیقی فطرت پر پیدا ہوا ہوں، اور اس لیے بھی برات نہ کرنا کہ میں نے ایمان لانے والوں اور ہجرت کرنے والوں سے پہلے ایمان و ہجرت میں سبقت کی تھی۔ خطبہ نمبر 109۔ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جواب دیا جو چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام تنہا راتوں کو نہ نکلا کریں، اس لیے کہ قریش کے مخالف لیڈر اس طاق میں پائے جاتے تھے کہ موقع ملے تو علی علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں۔ آئیے خطبے چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے مجھے احاطہ میں رکھنے والی ایک ڈھال فراہم کی ہوئی ہے، اور جب میری زندگی کا آخری دن آ جائے گا تو ڈھال مجھ سے الگ ہو جائے گی اور مجھے موت کے سپرد کر دے گی، اور اس حالت میں نہ کوئی تیر خطا کرے گا اور نہ لگا ہوا زخم ہی اچھا ہو سکے گا۔ مطلب یہ کہ تم فکر مند اندر رہا کرو۔ خطبہ نمبر 110۔ اس خطبے میں مولا امیر المومنین نے دنیا کی مضر چیزوں سے حفاظت کا سامان دنیا کے اندر ہی فراہم کر دیا گیا ہے، اور بیان کیا ہے دنیا کا وہ تمام سامان جو دنیا ہی کی سہولتوں کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور ادھر اس کا حساب لیا جائے گا، اور ادھر وہ سامان انسانوں کے ساتھ نہ چلے گا۔ وہ سامان جو آخرت کے لیے جمع کیا جائے ادھر اس کا حساب نہ لیا جائے گا، اور ادھر وہ سامان انسانوں سے پہلے ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا عقل مندوں کے لیے بڑھنے اور گھٹنے والا سایہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ اس کے نقصان پہنچانے والے سامان سے بچاؤ کا سامان خود اسی دنیا میں موجود ہے، اور دنیا میں دنیا ہی کے لیے جمع کیے ہوئے سامان سے انسانوں کو نجات نہیں مل سکتی۔ دنیا میں انسانوں کو امتحان میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ دنیا میں موجود رہ کر دنیا ہی کی سہولت کے لیے فراہم کریں گے،
وہ اس سے جدا کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ان سے حساب و باز پرس بھی ہوگی، اور جو سامان دنیا کے علاوہ دوسرے مقام کے لیے اکٹھا کریں گے وہ ان سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا اور وہ اس جگہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ بات یہ ہوئی کہ یہ دنیا عقل مند لوگوں کے نزدیک کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ایک گھٹنے بڑھنے والے سائے کی طرح ہے، وہ اسے ابھی ابھی پھیلتا اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سمٹنے لگتا ہے اور اس کا اضافہ ناقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔